اور بیٹھنے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے سوال کیا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے سوالوں کے جوابات دیے۔ جس وقت یہ آدمی ابتدا میں آیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو پہچان نہیں سکے، لیکن بعد میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان ہو گئی کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، بلکہ جبریل علیہ السلام ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے خلاصہ اور دین کی باتوں کو سمجھانے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے، حضرت جبریل علیہ السلام کیوں آئے تھے، کیوں بھیجا، اس کا جواب دے رہا ہوں کہ ایک آدمی تقریر کرتا ہے، اور تقریر کرتے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تک بہت ہی تفصیل کے ساتھ وہ ساری تقریر میں شریعت کے سارے احکامات کو اور سارے کیا نکات وغیرہ کو بیان کرتا رہتا ہے، اور پھر اخیر میں کہتا ہے کہ دیکھو میں نے جو تقریر کی اس کا خلاصہ یہ ہے، اور یہ کہہ کر وہ خلاصہ بیان کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ ہے، اسی پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لاؤ، اعمال کو اچھا کرو، تقوی کو اختیار کرو، اور کیا ہے گناہ سے بچو وغیرہ، یہ خلاصے میں یہ بیان کر دیتا ہے۔ تو اسی طریقے سے حضرت جبریل علیہ السلام اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت سے نوازا، اور 22 سال تک یا 23 سال تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت کے احکامات وغیرہ نازل ہوتے رہے، اور شریعت کے سارے احکام نازل ہوتے رہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہ سارے احکامات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو بتاتے رہے، وہی نازل ہوتی تھی، وہی کے نزول کے بعد فوراً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو جمع کر کے بتا دیا کرتے تھے کہ اس وقت مجھ پر وہی یہ نازل ہوئی، اور پھر کیا ہے کاتب وحی کو بلا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا لیا کرتے تھے۔ یہ ساری حالت تمہارے سامنے ہے۔ تو اخیر زمانہ ہے یہ، اور اخیری زمانے میں حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لائے، اور اس طریقے سے کہ کوئی پہچانتا نہیں تھا، اور آ کر انہوں نے اسلامی ایمان، اسلام اور کیا ہے تقوی طہارت کے متعلق بنیادی طور پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب دے دیے۔ تو یہ جبریل علیہ السلام کا آنا تھا۔ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِيُعَلِّمُكُمْ دِينُكُمْ، تاکہ تم کو تمہارا دین سکھلائے، یعنی اخیر میں جو خلاصے کے طور پر، جیسے میں نے ابھی مثال بیان کی کہ تقریر میں کہتا ہے کہ خلاصہ یہ ہے، تو حضرت جبریل علیہ السلام اخیر میں آ کر دین کا جو خلاصہ ہے، وہ خلاصہ کیا ہے ابھی میں قریب بیان کروں گا، اس خلاصے کے متعلق حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اسلام کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں، اور اس صورت میں قیامت کب آئے گی، قیامت کی علامات کیا ہے، یہ ساری چیزیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی۔ جس وقت وہ آئے تھے اس وقت تو کسی کو معلوم نہیں تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ بھی اس مجلس میں موجود تھے، لیکن جب وہ سوال کر کے چلے گئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ بھائی ابھی وہ آدمی یہاں سے اٹھ کر گیا ہے، اس کو ذرا بلاؤ۔ تو چنانچہ صحابہ جب باہر نکلے اس جگہ سے دیکھنے کے لیے تو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے جا چکے تھے، کوئی نہیں تھا وہاں پر۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تو کوئی سوال پوچھنے والا ہے نہیں، کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ تب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے تاکہ تم کو تمہارے دین کا خلاصہ، تاکہ تم کو تمہارے دین کی باتیں بتائے، اس وجہ سے حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک میں نے پہلے بتایا تھا کہ دین، اسلام اور ایمان یہ سب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک مترادفات میں سے ہیں، سب ایک دوسرے کے معنی میں ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ اس وجہ سے یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث سے بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے سوال کیا مل ایمان،
हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया मल इस्लाम, हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि मल एहसान, और हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबका जवाब तफसील के साथ दिया। तो यहाँ पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़क़ाल रुद्दूहु फ़लम यरौ शयअन फ़क़ाल हाज़ा जिब्रील जा युअल्लिमुन नास दीनहुम, ये तुम्हारे दीन को सिखलाने के लिए जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए थे। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं यहाँ पर ईमान और इस्लाम, अरकान, नमाज, रोजा, ज़कात वगैरह, एहसान, तसव्वुफ वगैरह, इन सब का सवाल किया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको दीन में से शुमार किया। तो मालूम हुआ कि ये दीन के सब अज्जा है, और ये कहना कि दीन बसीत है, इस्लाम बसीत है, ईमान बसीत है, ये सही नहीं, बल्कि अमाल भी उसके लिए ज़रूरी है और शहादतैन की भी उसके लिए ज़रूरी है, और क्या है, ये सब के सब ईमान में से है। तो इस वजह से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसको यहाँ पर जिक्र किया। बहरहाल कल्बी जो चीज है, दिल से जिसका ताल्लुक है, उसको ईमान से ताल्लुक, ईमान से ताबीर किया गया, और अमाल से जो ताल्लुक है, नमाज है, रोजा है, ज़कात है वगैरह, इसको इस्लाम से ताबीर किया गया। और अल्लाह तबारक व तआला के साथ इश्क और मोहब्बत, जिसको आजकल हम तसव्वुफ से ताबीर करते हैं, पीरी मुरीदे से ताबीर करते हैं, उसको एहसान से ताबीर किया गया। जो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा था एहसान किसको कहते हैं, तो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तसव्वुफ को एहसान कहा जाता था। फिर इसके बाद उसका नाम तसव्वुफ बन गया, नाम बदल गया, चीज तो वही है लेकिन नाम बदल गया। तो इस तरीके से हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में तीनों चीजों को जिक्र किया, और तीनों चीजों की तफसील अभी तुम्हारे सामने आएगी। बहरहाल बाबो सवाल जिब्रील नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सवाल करना जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अनिल ईमान। देखो ईमान के मुतालिक हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान ये है कि अंता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और इस्लाम के मुतालिक सवाल किया गया, इस्लाम क्या है, तो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जवाब दिया। और तीसरा सवाल हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एहसान के मुतालिक कहा, तसव्वुफ के मुतालिक कहा। यहाँ एक किस्सा मुझे याद आ गया, वो मैं बता दूं, और वो उसका खुलासा यही है कि जिसको हम तसव्वुफ कहते हैं, तसव्वुफ को तसव्वुफ क्यों कहते हैं, उसकी दो वजह है। एक तो ये है कि सूफ से माखूज है, या असहाबे सुफ़ा से माखूज है वगैरह। बहरहाल इसको हम तसव्वुफ कहते हैं, जिसको आजकल पीरी मुरीदी के नाम से आजकल याद किया जाता है, शरीयत में उसको तसव्वुफ कहते हैं। मौजूदा जमाने के सलफी हजरत जो है, वो तो तसव्वुफ को शायद मानते भी नहीं है, जिक्र अस्कार पीरी मुरीदी वगैरह का इनकार करते हैं। असल अल्लाह का दिल में अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत हो, और दुनिया की मोहब्बत से दिल खाली हो, ये असल चीज होनी चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला के बंदे हैं, तो हमें हमारे अंदर बंदगी होनी चाहिए, पूरी तवज्जो, पूरा ध्यान हमारा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ होना चाहिए। लेकिन इस दुनियावी मशगले में पड़ने की वजह से हमारे दिल में दुनियावी चीजें, दुनियावी राहतें, दुनियावी सहूलतें, दुनियावी आसाइशें वगैरह इसमें दाखिल की गई है। इसको दूर करना चाहिए, इसको निकालना चाहिए, और ये तसव्वुफ में होता है, एहसान में होता है। तो एहसान के मुतालिक सवाल किया गया कि एहसान क्या है। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इसको, तसव्वुफ को एहसान से ताबीर किया जाता था। मुझे जो किस्सा याद आ गया वो ये है कि हज़रत शेख नव्वर अल्लाह मरकज़हू ने फरमाया कि मौलाना हबीबुर रहमान साहब लुधियानवी, ये एक बहुत ही बड़े क्या है जमात के लीडर, और बहुत ही बड़े ऊंची जमात के ये सदर भी थे। बहरहाल ये दारुल उलूम देवबंद में पढ़ते थे, और हजरत शेख नव्वर अल्लाह मरकज़हू उस वक्त मज़ाहिर उलूम में पढ़ते थे। हजरत शेख नव्वर अल्लाह मरकज़हू के यहाँ तो पढ़ना, इनके वालिद की निगरानी की वजह से बस सिर्फ वो पढ़ना ही पढ़ना था, किसी के साथ दोस्ती करना, किसी के पास जाना आना, मिलना जुलना सब बंद था, सिर्फ पढ़ने पर
حضرت کی توجہ رہتی تھی، اور اسی پر حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا پوری نگرانی رہتی تھی۔ حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت ہی اونچے درجے کے کیا ہے، بعد میں تو پولیٹکس والے بن گئے، سیاست والے بن گئے، لیکن پڑھنے کے زمانے میں بھی ان میں سیاست وغیرہ کا اثر ہوتا تھا، جس کی وجہ سے تقریر اور پیغام اور جلسے جلوس وغیرہ بہت ہوتا تھا۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا پڑھنے کے زمانے میں بھی ایک دوسرے کے اوپر طنز کرتا تھا۔ وہ یہ کہتا تھا کہ جس آدمی کو کنویں کی مینڈک کی طرح ہو، اس کو کچھ پتہ نہ چلے کیا ہے کیسے کیا ہے، حضرت شیخ وغیرہ کو تو کسی دنیاوی چیزوں سے تعلق نہیں تھا اس وجہ سے۔ اور حضرت یہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی چندے کے ذریعے سے ہمارا مدرسے کا نظام چلتا ہے، مدرسے کا کھانا پینا چلتا ہے، لوگ چندہ دیتے ہیں اس وجہ سے کہ تم پڑھو، پڑھتے ہو، تم کو پڑھنے میں آسانی ہو، سہولت ہو، اس وجہ سے لوگ تمہاری مالی مدد کرتے ہیں۔ اور جب تم پڑھتے نہیں ہو اور پڑھنے کی جگہ پر جلسے جلوس کرتے رہتے ہو تو تمہیں پڑھنا نہیں چاہیے۔ اس قسم کے ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے، آپس میں مناظرہ نہ کہہ دو یا طنز وغیرہ ہے، اس قسم کی چیزیں چلتی تھی۔ پھر اس کے بعد مولانا مناظر حسن گیلانی، مولانا کیا ہے حبیب الرحمان صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا ہے عالم ہو گئے، اور عالم ہونے کے بعد حضرت مولانا عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے انہوں نے بیعت بھی کر لی، اور حضرت مولانا عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ان کا تعلق ہو گیا۔ اس وجہ سے وہ لدھیانہ سے یا جہاں کہیں سے بھی ہوتے تھے، وہ اپنے شیخ کی خدمت میں رائے پور آیا کرتے تھے۔ رائے پور اپنے محلے وقوع کے اعتبار سے جن کو رائے پور جانا ہوتا ہے، ان کو ریل گاڑی سے اترنے کے بعد سہارنپور وغیرہ اتر کر ہی جانا پڑتا تھا۔ اس وجہ سے یہ لوگ سہارنپور اتر کر پھر حضرت رائے پور کے یہاں جایا کرتے تھے۔ بڑے حضرات کے یہاں یا ایسا جیسا کہ ایسے بڑے بزرگوں ان کے یہاں تو مریدین کی کیا ہے بہت ہی زیادہ بیٹھنا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اگر ذرا سی تاخیر ہو گئی تو پھر مجلس میں دور بیٹھنا پڑتا تھا۔ اس وجہ سے ان کو ایک پوائنٹ مل گیا تھا۔ ان کو معلوم تھا کہ حضرت مولانا عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کو حضرت شیخ نور اللہ مرکزو سے بہت ہی گہرا تعلق ہے، دونوں کے درمیان عقیدت کے باوجود دوستی کا بہت ہی زیادہ تعلق ہے۔ اس وجہ سے اگر جاتے وقت سہارنپور جانے سے رائے پور جانے سے پہلے سہارنپور حضرت شیخ سے مل کر جاتے، اور حضرت شیخ پوچھتے تو بھائی کہتے ہیں حضرت کو، حضرت رائے پوری کو میرا سلام کہنا، دعا کی درخواست کرنا، اس قسم کی بات ہوتی۔ تو یہ جب مجلس ہوتی اور مجلس میں وہیں سے دور سے کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ حضرت سہارنپور سے آیا ہوں، تو حضرت کو سہارنپور کے ساتھ تعلق کی وجہ سے کہا بھائی راستہ دے دو، یہ سہارنپور سے آئے، ان کو آپ قریب میں بٹھاؤ۔ اس طریقے سے ان کو وہ قریب میں بٹھایا جاتا۔ اس وجہ سے ان کو اچھی طریقے سے سہولت ہو جاتی تھی، مجلس میں قریب بیٹھنے کا موقع مل جاتا تھا وغیرہ۔ اس وجہ سے یہ حضرات رائے پور جانے سے پہلے حضرت شیخ سے ملاقات بھی کر لیا کرتے تھے، تاکہ جا کر یہ کہیں کہ حضرت شیخ نے آپ کو سلام بھیجا اور آپ کو بیٹھنے کی اچھی جگہ مل جائے۔ بہرحال ایک مرتبہ حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے گھر سے چلے رائے پور جانے کے لیے، اور سہارنپور آئے۔ مولانا نصیر صاحب جو حضرت شیخ کے کتب خانے کے نگران تھے، ان سے انہوں نے کہا کہ حضرت شیخ سے ذرا مصافحہ کا موقع لے لو، اس لیے کہ حضرت شیخ کے یہاں 7:30 بجے سے لے کر 11 بجے تک یہ 4 گھنٹے صرف تصنیف کا کام ہوتا تھا، کسی کو آنے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب جب وہ مولانا نصیر گئے تو فرمایا کہ مولانا حبیب الرحمان ملاقات کرنا چاہتے ہیں، تو حضرت شیخ نے فرمایا کہ میرے یہاں کسی کو اس وقت میں آنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن میں نے بھی یہ سمجھا کہ یہ کچھ کہنے کا ہے نہیں، وہ صرف اتنا کہیں گے السلام علیکم میں رائے پور جا رہا ہوں، اور میں اس کو کہہ دوں گا کہ حضرت رائے پوری کو میرا سلام کہہ دینا، اور اس میں کوئی زیادہ خرچ بھی نہیں ہوگا،
اور اگر میں نہ بول رہا ہوں اور وہ رائے پور جا کر کہے گا کہ شیخ کے پاس گئے تھے لیکن وہاں سے ہم کو ملاقات کرنے کا موقع نہ ملا، اس وجہ سے حضرت نے مولانا نصیر کو کہا کہ ٹھیک ہے ان کو بھیج دو۔ چنانچہ حضرت شیخ جہاں تصنیف کیا کرتے تھے وہ فرسٹ منزلے پر تھا، تو وہ سیڑھی چڑھ کر اوپر آئے۔ جب اوپر آئے تو آخر انہوں نے کہا کہ حضرت میں جب گھر سے چلا ہوں اس وقت سے ایک سوال ذہن میں آیا تھا اور اس سوال کا جواب یہ ہو سکتا ہے، یہ سوال کا جواب یہ ہو سکتا ہے۔ میں نے پورے راستے بھر اسی کو میں سوچتا رہا لیکن مجھے جواب اچھی طرح سمجھ میں نہیں آیا۔ ابھی تو میں رائے پور جا رہا ہوں، 2 دن میرا وہاں قیام ہوگا اور 2 دن کے بعد میں تیسرے دن جب وہاں سے واپس ہوں گا تو پھر میں آپ کے پاس آؤں گا، آپ کے پاس 1 دن رہوں گا اور اس مسئلے کا جواب دوں گا اور اس جواب پر جو میرے اشکالات ہیں وہ اشکالات میں پیش کروں گا۔ یہ ساری تفصیل انہوں نے کہی تھا۔ فرمایا کہ اچھا وہ کیا سوالات ہے تیرا؟ تو انہوں نے کہا سوالات یہ جو میں سوچتا رہا ہوں وہ سوال یہ ہے کہ یہ تصوف کیا بلا ہے، تصوف جو ہے پیری مریدی یہ کیا بلا ہے، کس وجہ سے، کیا ہے، کیوں کی جاتی ہے، کیوں اتنا مجاہدہ کیا جاتا ہے، کیوں اتنی محنتیں کی جاتی ہے۔ تو حضرت شیخ نور اللہ مرکزوں نے کہا کہ اس نے مجھے یہ سوال پوچھا کہ میں یہ سوال تم کو دے جاتا ہوں تصوف کیا بلا ہے، اس کا جواب آپ سنتے سوچ کے رکھنا، میں اس کے اوپر آپ سے آ کر بحث کروں گا۔ حضرت شیخ نور اللہ مرکزوں نے اسی وقت کہا کہ اس کے جواب کی 2 دن تک انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ جواب ابھی سے سنتے رہو۔ تصوف تصحیح نیت کا نام ہے، تصوف تصحیح نیت ہے، یعنی اپنی نیت کو درست کرنا، ہر کام خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا، ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کرنا، یہ صلاحیت پیدا کرنا، یہ تصوف کا خلاصہ ہے۔ یعنی تصوف والے یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا جو بھی کام ہو، ہمارا اٹھنا بیٹھنا پڑھنا لکھنا کہنا عمل کرنا سب کے سب للہ ہو جانا چاہیے۔ تو حضرت شیخ نے فرمایا کہ یہ تصوف جو ہے وہ تصحیح نیت کا نام ہے۔ ہاں، اس تصحیح نیت کے لیے جو کیا ہے محنت کرائی جاتی ہے تاکہ دل کی گندگی ہے، دل میں جو دوسری چیزیں وہ ساری کے ساری دور ہو جائے، یہ مجاہدات ہیں۔ یہ مجاہدات مقصود نہیں ہے بلکہ یہ مجاہدات تو کیا ہے ایک ضروری چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے قلب میں صفائی پیدا ہو جائے۔ تو بہرحال میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کو ہم کیا ہے ایک زائد شے سمجھتے ہیں، غیر ضروری چیز سمجھتے ہیں، وہ تصوف ہے اور وہ تصوف بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اس کے ذریعے سے ہماری نیتیں درست ہوتی ہے اور تصحیح ہوتی تھی۔ اس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں احسان سے تعبیر کیا جاتا تھا، احسان کہتے تھے، پھر اس کا نام تصوف ہو گیا اور اب آج کل کی اصطلاح میں اس کو پیری مریدی سے تعبیر وغیرہ کرتے ہیں۔ بہرحال یہ بھی شریعت کی چیزوں میں سے ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، سوال کرنا جبریل علیہ السلام کا ایمان اسلام اور احسان کے متعلق۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو یہاں پر اس وجہ سے جس کا ذکر کیا کہ ایمان کا تعلق قلب کے ساتھ ہے اور کیا ہے اسلام کا تعلق اعمال ظاہرہ کے ساتھ ہے اور احسان کا تعلق قلب کے ساتھ ہے۔ تو گویا کہ احسان ہوا، عمل ہوا یا اعتقاد ہوا، سب کے سب ایک ہی چیز ہے اور ایک ہی چیز کی مختلف نوعیت ہے، مختلف نام ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے 4-5 سوالات کیے، وہ سارے کے سارے سوالات دین کے متعلق تھے، اسلام کے متعلق تھے، ایمان کے متعلق تھے۔ اس وجہ سے ایمان، احسان اور دین یہ سب کے سب متضارف ہے، ایک دوسرے کے اوپر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے اور ایک دوسرے کی جگہ پر اس کا استعمال ہوتا ہے، اور یہ ضروری ہے، اس میں کمی بیشی بھی ہوتی ہے اور اس میں کیا ہے اس قسم کی چیزیں بھی ہوتی ہے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے اس باب میں بتانا چاہتے ہیں کہ دین، ایمان، اسلام تینوں کا نام ایک ہے اور تینوں ضروری ہے۔
अमल की भी जरूरत है। वह इल्म साआ, साआ के माने घड़ी, सा से मखसूस घड़ी यानी कयामत का मतलब। तो कयामत कब आएगी? देखो यही याद रखना कि अल्लाह जल्ल जलालहू व अमन वालहू ने हमको बहुत कुछ बताया, लेकिन बहुत सारी चीजें अल्लाह तबारक व तआला ने हमसे मख्फी भी रखी। सिर्फ अल्लाह जल्ल जलालहू व अमन वालहू ही जानते हैं। खास कर और भी बहुत सारी चीजें हैं, इनमें 5 चीजें ऐसे हैं कि जो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ही के इल्म में है। इनमें से एक कयामत भी है। हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम जिनको सूर फूकने का हुक्म है और कयामत में वो सूर फूकेंगे, उनके मुतालिक भी रिवायत में आता है कि उनको भी अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं बताया कि कयामत कब आएगी, किस वक्त सूर फूकना होगा, उनको भी नहीं मालूम। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बड़ा इल्म अता फरमाया था, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस हदीस में तुम पढ़ोगे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मल मसऊल अन्हा आलम मिन साइल, जिससे पूछा गया है वो भी साइल से ज्यादा नहीं जानता। यानी कयामत कौन सी तारीख को कौन से वक्त में आएगी वो मालूम नहीं है। मौजूदा जमाने में आजकल व्हाट्सएप का जमाना है और आप लोग तो व्हाट्सएप जानते ही नहीं। अगर जानते होते तो मैं बताता कि व्हाट्सएप में तुम देखोगे तो 29 तारीख को, 30 तारीख को, दो दो बाई दो 2029 की सितंबर की फलानी तारीख को कयामत आ जाएगी। ये सब आ रहा है। कयामत आएगी, कयामत आने वाली है, इसमें तो कोई यकीन नहीं, बिल्कुल सही। लेकिन किस वक्त आएगी, कब आएगी, ये मालूम किसी को मालूम नहीं। इस वजह से ये जो अखबारों में आता रहता है ये सब बकवास है, लोगों के खाली ख्यालात हैं। इसके ऊपर एतमाद करने की जरूरत नहीं। कयामत आएगी, उसकी अलामत जो बताई गई है उसमें आई है, अचानक आ जाएगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कयामत आएगी। खाने वाला खा रहा होगा, पीने वाला पी रहा होगा, क्या है। और बाज मर्तबा जानवरों को पानी पिलाने वाला जानवरों को पानी पिलाने का इंतजाम कर रहा होगा और अचानक कयामत आ जाएगी। ऐसा नहीं जैसा कभी तुम्हारे यहाँ व्हाट्सएप में आ रहा है कि फलानी तारीख को कयामत आएगी, फलानी तारीख को कयामत आएगी। बहरहाल कयामत का इल्म अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पास रखा है। अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई नहीं जानता। हाँ इतना है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, अब उस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। इस वजह से अब कयामत का जमाना बहुत ज्यादा दूर नहीं है, बहुत ज्यादा करीब है। और अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद 1400 साल हो भी गए हैं, 1400 साल। और क्या है, अब कयामत का जमाना करीब से करीब है, लेकिन कब आएगी वो अल्लाह तबारक व तआला ही जानता है और कोई नहीं जानता। तो ये हदीस जिब्रील है जो मैंने तुम्हारे सामने जिक्र की। और हदीस जिब्रील को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इसलिए हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लेकर आए ताकि हमें युअल्लिमुकुम दीनुकुम, दीन की बुनियादी बातें जो है वो तुम्हारे सामने बता दिया जाए और आ जाए। बहरहाल आप हजरात के चेहरे या नौर को देखने से हम महरूम रहे, लेकिन आवाज आती रही, चलो अच्छा है, सबक उतारा। मौलाना बिलाल साहब भी नजर आ रहे हैं आजकल, और इनके अलावा मौलाना अब्दुल रऊफ साहब भी है, फिर दूसरा ऑक्सफोर्ड से भी कोई है, फिर इसके अलावा कोई और दूसरे हैं, बिलाल भी हैं, शफकत साहब भी हैं, ये बहुत सारे नजर आ रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हदीस जिब्रील इंशाअल्लाह कल को, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।
काम शुरू करे